ادبن یضربو مضعفون، یہ غلط طریقہ ہے، ہرگز نہیں آپ نے ضاد جزم کے اوپر کلکلا کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پڑھے ہیں اصول مخارج، اور اصول مخارج میں ہم نے پچھلی کلاسز میں جوف دہن، حلق، لسان کا ٹاپک جو تھا دیکھا تھا. لسان کے بھی ابھی ہم نے اس کے کچھ چنکس دیکھے ہیں، کچھ اس کے پارٹس دیکھے ہیں، جیسا کہ اقصی لسان ہم نے دیکھا، وسط اللسان دیکھا. اگلا جو لسان ہے ہمارے پاس وہ ہے حافۃ اللسان. لیکن اس لسان کے حصے کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ ہم دانتوں کے جو نیم ہے وہ یاد کریں گے. تو پچھلی کلاس میں یعنی کہ ڈے 7 میں ہم نے دانتوں کے جو نیم تھے وہ یاد کیے تھے. دانت ہمارے پاس 12 ہیں اور داڑیں ہمارے پاس 20 ہے. پچھلی کلاس اس پورے پیج کو سمجھانے میں نے گزار دی تھی. جنہوں نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی یعنی کہ دانت اور داڑوں کے نیم یاد نہیں کیے، وہ پہلے پچھلی کلاس دیکھیں گے، پھر ان کو آج کی جو کلاس ہے وہ سمجھ آئے گی. اب چونکہ آپ نے دانت اور داڑوں کے نیم یاد کر لیے ہیں، اب ہم اس ٹاپک کو ٹچ کریں گے، حافۃ اللسان، کیونکہ حافۃ اللسان کو سمجھنے کے لیے دانت اور داڑوں کا کنسیپٹ سمجھنا نہایت ضروری تھا. اب چلتے ہیں جی اپنے حافظ اللسان کے ٹاپک کی طرف. زبان کے حصوں میں سے ایک حصے کا نام ہے حافظ اللسان. حافظ اللسان عربی میں اس کا نیم ہے اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے زبان کی کروٹ. اب ایک ایرو کی مدد سے میں نے یہاں پہ شو کر دیا ہے کہ زبان کی کروٹ کا کتنا حصہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا حصہ، یہ میں ساتھ ساتھ اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہوں، اتنا حصہ جو ہے یہ زبان کی کروٹ کہلاتا ہے. زبان کی کروٹ یعنی کہ حافظ اللسان سے ایک لیٹر ادا ہوتا ہے اور اس لیٹر کا نام ہے ضاد. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ ضاد. اچھا جی، سب سے پہلے ہم اس پہ ذرا تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ضاد ہے اور کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ضاد ہے. اب اصل اس کی پروناؤنسیشن کیا ہے؟ یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جو ضاد اور ضاد کا مسئلہ ہے یہ پاکستان یا ہندوستان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا. عربی ممالک میں آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی کیونکہ وہاں پہ یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے. دیکھیں، جب آپ اردو ایکسنٹ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ضاد ہے اردو ایکسنٹ میں. لیکن اگر آپ نے عربی ایکسنٹ سیکھنا ہے، عربی سیکھنی ہے، قرآن کی تجوید سیکھنی ہے، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے وہ سیکھنا ہے، تو وہاں پہ اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ضاد ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی اور عجمی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل لیٹر ہے، تو اس پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک یا دو دفعہ پریکٹس کرنے کے بعد. جی ہمارا ضاد ادا نہیں ہوتا، نہیں، اس کی پریکٹس ہزاروں کی تعداد میں کریں، 2000 دفعہ کریں، 3000 دفعہ کریں، 10,000 دفعہ کریں، تو جا کے آپ کا جو ضاد ہے وہ درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حافظ اللسان، جس کو زبان کی کروٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا لقب کیا ہے؟ حروف حافیہ. پیچھے ہم نے حروف حلقیہ پڑھا، پھر حروف ہم نے شجریہ پڑھا، حروف لہویہ پڑھا. ٹھیک ہے، سارے القابات میں نے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بتائے ہیں. اب ہم پڑھیں حروف حافیہ، کیونکہ حافظ اللسان سے اس کا تعلق ہے، زبان کی کروٹ، اور یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. داد، یہاں پہ ضاد پڑھنا ہے، اس کو دال نہیں پڑھنا. یعنی کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ دال کو جو ہے وہ موٹا کر کے ضاد پڑھ دیتے ہیں، نہیں، داد نہیں ہے، یہ ضاد ہے. خیر، اس کی پروننسیشن آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس پیج کو ذرا سمجھ لیجیے، کوئی بھی چیز اس پیج پہ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، چلے نیکسٹ موو کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ حافظ اللسان سے ضاد ادا ہوتا ہے. اوپر ہیڈنگ میں آپ کے سامنے حافظ اللسان ہے، حروف حافیہ، یہ ڈائیگرام ہے، اور ڈائیگرام کا یہ والا جو پورشن ہے ذرا تھوڑا سا آپ کو بلو نظر آ رہا ہوگا، ایسے ہی ہے. خیر، اس پہ ہم بات کریں گے. نیکسٹ چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم ضاد کا جو مخرج ہے وہ دیکھیں گے. یہ زبان کے ایک یا دونوں کناروں، اس کی کیا بات ہے؟ کچھ لوگوں کا ایک سائڈ سے ادا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دونوں سائڈوں سے.
ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر یہاں پہ میں بات کروں کہ یہ ہمارے پاس یہ زبان ہے, ٹھیک ہے, ہلکی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ زبان ہے, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے, کلر یہاں پہ میں ہلکا سا چینج کر دوں, کچھ لوگوں کی زبان کی ایک کروٹ لگ رہی ہوتی ہے داڑوں کے ساتھ, یہ اوپر والی داڑیں ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کی دونوں سائیڈوں کی جو زبان کی کروٹیں ہیں وہ دونوں سائیڈوں کی داڑوں سے لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ نہیں میری ایک سائیڈ لگ رہی ہے, ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. تو یہ زبان کے ایک یا دونوں کناروں سے اور ان کے مقابل اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلین کروں یہاں سے. تو یہ ہے ہمارے پاس داڑیں. اچھا جی, داڑیں یہاں پہ کون سی یوز ہوں گی, ساری داڑیں یوز ہوں گی اوپر والی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ داڑیں ہمارے پاس 20 ہیں. میں ذرا آپ کو داڑوں والی بات پکچر پہ لے چلوں, وہاں پہ بات سمجھانے کے بعد میں واپس اس پکچر پہ آپ کو لے کے آتی ہوں. یہ تھی ہمارے پاس کچھ داڑیں, دواحق ہے, بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہی. یہ اوپر والا جو ہے نا الیا والا جو ایریا وہ ہم یوز کریں گے. ایک یہاں پہ ہے, پھر یہاں پہ 3 ہمارے پاس طواحن ہے, ٹھیک ہے, ایک دواحق ہے, 3 طواحن ہے, اور ایک ہمارے پاس نواجز ہے. یہ کتنی ہو گئی, 1 2 3 4 5. اب 5 ایک سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5, 5 ایک سائڈ پہ اوپر والی یوز ہوگی, ٹھیک ہے. یہ جو زبان کی یہ جو کروٹ ہے نا, یہ کروٹ یہ اوپر والی داڑوں پہ لگیں گی. اب یہ جو نوکیلا سا ایک دانت ہے, اس کو تو انیاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انیاب ہے نوکیلا دانت. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, ربائی ہے, ربائی کے بعد یہ سنایا, یہ اوپر والے 2 ہو گئے. یہ ہمارے پاس ہو گئی جی ربائی, یہ بھی ربائی ہے. یہ نوکیلا دانت انیاب ہوتا ہے, انیاب کے بعد داڑیں سٹارٹ ہوگی. کلیئر از دیٹ. چلے جی, 5 اوپر والی ایک سائڈ کی, 5 اوپر والی ایک سائڈ کی, یہ ہو گئی جی ہمارے پاس داڑیں اوپر آ گئی, ٹوٹل 10 آ گئی. 10 ہی نیچے ہوتی ہیں, 10 ہی اوپر ہوتی ہیں, لیکن زبان کی کروٹ اوپر والی داڑوں کی اندرونی سطح سے لگے گی. زبان اندر ہے تو اندرونی سطح سے لگے گی نا, تو اس لیے ایکسپلین کر دیا گیا. یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یا تو کچھ لوگوں کی ایک سائڈ یوز ہوگی اور کچھ کی ایک دونوں سائڈیں یوز ہو جاتی ہیں. اس ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھیں ایرو کی مدد سے ضاد کی داڑیں بتائی گئی ہیں. 3 ہمارے پاس, 1 2 3. یہ جی ہمارے پاس کون سی ہے, طواحن. یہ والی لاسٹ والی کون سی ہے جی, نواجس, ٹھیک ہے, میں یہ بتاتی چلوں. اور یہاں پہ جو لاسٹ والا ایرو ہے یہ ہمارے پاس ہے جی دواحق. تو ٹوٹل ہمارے پاس ایک سائڈ پہ 5 داڑیں, ایک سائڈ پہ 5 داڑیں, تو یہ کتنی ہو گئی, 10 داڑیں. اب ضاد جو ہے یہ ان 10 داڑوں کے ساتھ جب لگتی ہے زبان کی کروٹ تو جا کے ادا ہوتا ہے. اب غلطی کیا اکثر لوگ کرتے ہیں, وہ دال کو موٹا کر دیتے, ضاد. کیسے پتا چلے گا کہ دال کو موٹا کیا؟ یہ جو زبان کی نوک ہے نا, یہ نوک جا کے اوپر والے دانتوں سے لگ رہی ہوتی ہے, تو ہم پڑھے ہوتے ضاد. یہ دال ہے, دال کو ہم موٹا کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ضاد پڑھتے ہیں تو زبان کی کروٹ آپ کی لگی دود دود دود, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی. ایک دفعہ دوبارہ سے سن لیجئے, دود دود, ٹھیک ہے جی. یہ اس کی ہوگی ہمارے پاس ادائیگی سمپل والے ضاد کی. پھر ہم اس کو جزم کے ساتھ بھی دیکھیں گے, کیونکہ اصل جو مخرج کا پتہ چلتا ہے وہ جزم کے ساتھ پتہ چلتا ہے. یہاں تک ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو جو ڈائیگرامز کے ذریعے میں نے بات سمجھانی تھی وہ سمجھا دی ہے. زبان کی کروٹ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کی اندرونی سطح سے لگے گی, چاہے وہ اس کا ایک کنارہ لگے, یعنی کہ ایک کروٹ لگے یا دونوں کروٹ لگے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. چلیں جی, اب اس کو جزم کے ساتھ دیکھیں, کیونکہ اصل جو اس کا مخرج ہے وہ ہمیں جزم کے ساتھ ہی سمجھ آتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں سمپل ضاد کی پریکٹس کرنے کے لیے. آو آو آو. اچھا, اب دیکھیں اس کے اندر استطالت کی بھی صفت ہے, وہ خیر صفات والے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے, لیکن بیسیکلی استطالت یہ ہوتا ہے کہ جو زبان ہے نا وہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پچھلی پکچر پہ لے کے چلوں, اس کو میں ذرا یہاں سے ریموو کروں. یہ جو زبان ہے نا, اس کی جو کروٹ ہے یہ داڑوں کے ساتھ لگنے کے بعد ہلکا سا آگے کو موو کرتی ہے, ہلکا سا آگے کو آتی ہے, ثنایا اولیا کی طرف ہلکی سی آتی ہے, لیکن یہ جو داڑوں کو لگنے کے بعد زبان کی کروٹ, ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اگر اس طریقے سے کچھ لوگوں کی زبان ہلکی سی آگے کو موو کرے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں استطالت کی جو صفت ہے وہ پائی جاتی ہے. آو آو آو, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چلیے زیر کے ساتھ, علم 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 علم
उब। ठीक है, नेक्स्ट चले इसकी जो प्रैक्टिस है वो देखते हैं। क़ब्बन, क़द्बन, क़द्बन, यज़रिबु, 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 मुद्रिफून। मैं यहाँ पे हल्का सा स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतना स्टॉप नहीं करना। मैं एक दफा सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी इसको कह ले पॉज दे दे के पढ़ रही हूँ। मुद्रिफून, अब इसको ऐसे भी नहीं पढ़ना, मुद्रिफून यज़रिबु क़द्बन, ये गलत हो जाएगी चीज। ठीक है, इस पे झटके नहीं देने, किसी सूरत जो इस पे झटके देंगे वो गलत हो जाएगा। जैसे इसको हम पढ़ें क़द्बन, क़द्बन यज़रिबु मुद्रिफून, ये गलत तरीका है, हरगिज नहीं आपने दाद जज़म के ऊपर कलकला करना, ये गलत तरीका है। ठीक है जी, आपने इसको कैसे पढ़ना है? क़द्बन, ये सही तरीका है। क़द्बन, आपको मुंह के अंदर हल्की सी एक वाइब्रेशन सी फील होगी। क़द्बन, जुबान की दोनों के जो उसकी करवट है वो ऊपर दाढ़ों से लग रही है, मेरी आपकी भी लगनी चाहिए। क़द्बन यज़रिबु, ये सही प्रोनाउंसिएशन, यज़रिबु, मुद्रिफून, 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 उद। बार बार, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इसकी इतनी प्रैक्टिस करें हजारों की तादाद में, तो जाके आपका जो द्वाद है वो अदा होना शुरू होगा। ठीक है जी, ये थी हमारे पास प्रैक्टिस शीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह ताला कोर्स के लास्ट पे आपको पूरा जो पीडीएफ है वो इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस पे पीडीएफ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ये कोर्स के लास्ट पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट क्लास में मैं अनाउंस कर दूंगी कि मैंने इसकी जो फाइल है वो ड्राइव में आप लोगों के सहूलत के लिए रख दी है। ठीक है जी, ये था हमारे पास हरूफ हाफिया यानी कि हाफतुल लिसान से हमारे से द्वाद अदा होता है। सारी दाढ़ों का मैंने समझा दिया। डिफरेंट डायग्राम्स मैंने यूज की हैं ताकि आपकी आसानी के लिए, किसी को कोई डायग्राम की समझ आ जाए, किसी को कौन सा पॉइंट क्लिक कर जाए, हमें तो ये बात नहीं पता होती ना। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस डायग्राम से अच्छी समझ आई है तो किसी और को इस डायग्राम से अच्छी समझ आ जाएगी, किसी को ये वाली डायग्राम सूट कर जाती है। तो इसीलिए डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के सामने शो कर दी हैं। यहां पर भी देखें, इसका जो ब्लू सेक्शन है, जो ब्लू एरिया है, वो ऊपर की दाढ़ों के साथ जाके लगेगा, तो हरूफ हाफिया यानी कि द्वाद अदा होगा। ठीक है, ये इसका मखरज। याद करने वाली क्या चीज है? समझना। तो सारा टॉपिक समझ लिया ना, अब इसमें याद क्या करना है? आपका मखरज याद करने की क्यों जरूरत है? आपको अगर मखरज समझ आ गया तो आप खुद उसका मखरज की जो डेफिनेशन है वो बना लेंगे कि ये जुबान के एक या दोनों किनारों से और उसके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की अंदरूनी सतह से। ये पॉइंट लिखना नहीं भूलना। अगर पेपर में आप लोगों ने ये ना लिखा, मैं मार्क्स कट कर दूंगी। ठीक है जी, इसके मार्क्स होंगे अंदरूनी सतह से। अगर आप ये नहीं वाज़ा करेंगे कि अंदरूनी सतह से लगनी है कि मैरूनी सतह से या जो दांत है उसके इन एरिया से, तो वो चीज गलत हो जाएगी ना। तो अंदरूनी सतह आप लोगों ने पेपर्स में अपना मेंशन करना है। ठीक है जी, ये था आपका आज का टॉपिक। होप सो कि जितना हो सका मैंने इस टॉपिक को जो है वो कन्वे किया है। लेकिन आप लोग डिफरेंट वीडियोस और भी देखें जहां पे कुछ ऐसे कारी हजरात हैं जिन्होंने जो फेस के साथ पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा आपको समझ आएगी। जैसे आपको दांत शो हो रहे होते हैं, फेस के साथ जो शो करवा रहे होते हैं, मखराज पढ़ा रहे होते हैं। डिफरेंट और वीडियोस भी देखें ताकि आपका जो मखरज है वो दुरुस्त हो जाए। क्योंकि असल मकसद हमारा क्या है? हमारा असल मकसद ये है कि हम कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ें और उसके जो मखारिज है, उसकी जो सिफात है, उसकी जो कवायद हमें समझ आए। हम मतलब हम जहां से मर्जी सीखें। इसके लिए ये नहीं है कि नहीं हमने स्पेसिफिक एक ही जगह से सीखना, नहीं। डिफरेंट लोगों को जो है वो सर्च करें, डिफरेंट एरियाज पे आप जाके जो है लोगों को भी विजिट करें जो जिनके पास इस चीज का इल्म है। कह लें पर्सनली कि आप उनसे बात करें कि हमें बताइए कि ये मखरज हमारा अदा नहीं हो रहा। ऑनलाइन हमने कर लिया, लेकिन अब पर्सनली हमें बताएं हम इस चीज को कैसे करें। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों को विजिट करें या डिफरेंट चैनल्स को विजिट करें। ठीक है जी, ताकि आपको एक चीज जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाफा हो गया हमारा। हाफा के बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लिसान का कौन सा जो है वो टॉपिक आएगा। इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।